أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. محترم حضرات، گزشتہ کئی دنوں سے طلاق، خلا اور اس جیسے مسائل پر آیتیں تفصیل کے ساتھ گزر رہی ہیں. ابھی جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پورے ہونے کے قریب آ جائے دن، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر ان کو آپ اچھے طریقے سے روک لیجئے، او سرحوہن بمعروف، یا پھر اچھے طریقے سے ان کو اپنی زوجیت سے الگ کیجیے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے ان کو روک کر کے مت رکھیے. ومن یفعل ذلک، جو ایسے کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا قرار دیا جائے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں اس کو یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو کچھ اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کیا ہے، یعظکم بھی، اس سے تم نصیحت حاصل کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور یہ جان رکھو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس سے پہلے والی آیت کے اندر بھی طلاق کے بعد روک کے رکھنے یا پھر اپنی زوجیت سے الگ کرنے کی بات آئی تھی، لیکن یہاں جس کا بھی تذکرہ کیا گیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت ابھی پوری ہونے کے دن قریب آ گئے. تو عدت کے اندر جو رجوع کا اختیار قرآن مجید نے دیا ہے، اس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے اگر عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور عدت ابھی ختم ہونے کے قریب ہے تو مرد کو فیصلہ لینا چاہیے، یا تو اسے اپنی زوجیت میں باقی رکھے. تو کیسے رکھے گا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، زوجیت میں اگر باقی رکھنا ہے، دو طلاق، ایک طلاق دینے کے بعد آدمی کو اگر پچھتاوا ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں، اچھے طور پر گھر بچا لینا چاہیے، یہ روزانہ کے جھگڑے ختم کرنے چاہیے، تو پھر اسے خود سے فیصلہ لینا پڑے گا. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طور پر گھر بچا لینے کا فیصلہ کرنا چاہیے، روک کر کے رکھنا چاہیے. او سرحوہن بمعروف، یا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدت گزارنے کے قریب آ گئی ہے اور ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ اگر یہ سلسلہ اگر باقی رہا، اس کو ہم نے اپنی زوجیت میں باقی رکھا تو پھر دلوں کی تنگی، سابقہ اختلافات کی ساری چیزیں باقی رہے گی. او سرحوہن بمعروف، تو پھر آدمی کو اختیار ہے، اچھے طور پر گھر بچا لینے کا اختیار بھی ہے، یا تو پھر زوجیت سے الگ کرنے کا اختیار ہے. اچھے طور پر گھر بچانے کے اندر مفسرین بتاتے ہیں کہ سابقہ باتوں کا اعادہ نہ ہو، کہ ٹھیک ہے دیکھو اس بار معاف کر رہا ہوں، اگر تم نے ایسے کیا تھا پہلے، یہ باتوں کا اگر تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ چکر اگر گھومتا رہے گا، پھر آگے پھر اختلاف ہوگا. تو سابقہ باتوں کو بھلا کر کے آدمی اپنی زوجیت کو اپنی زندگی میں جو ہے پھر سے اگر کچھ خوشیاں لانا چاہتا ہے تو اس کو سابقہ باتوں کو تذکرہ کیے بغیر اس کو بھلانا چاہیے. اور پھر اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے تو اوسرحوہن بمعروف، تو اس کے اندر بھی شریعت نے ضابطہ مقرر کیا، اس کو کچھ دے، کچھ دلائے، کچھ تحفے میں دے. آپ دیکھیے اگر ایسا نہ ہوتا، سرحوہن بمعروف، اچھے طور پر رخصت کر لینے کا قاعدہ نہ ہوتا، تو یہ دشمنیاں جو ہیں کس حد تک دلوں کے اندر گہری اور پیوست ہو جاتی، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ اگر رکھنا ہے تو بھی اچھے سے، الگ کرنا ہے تبھی اچھے طریقے سے. اس لیے کچھ مفسرین نے لکھا کچھ دے دینا چاہیے، کچھ تحفے دے، کچھ ہدیہ دے، اور کہے کہ آپ اپنی زندگی کا راستہ الگ بنا لیجئے، ہمارے ساتھ آپ کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے.
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. عدت کے اندر رجوع کا اختیار قرآن مجید نے کیا کہا؟ اگر روک کے رکھنا چاہتا ہے تو ایسا ہے کہ عدت ختم ہونے دو، ہم اس کا واپس رجوع کریں گے اور پھر اس کو اپنی زوجیت میں رکھیں گے اور اس کی ہوا خراب کر کے رکھ دیں گے، اس کے ساتھ ہم بہت سختی کا معاملہ کریں گے. یہ اگر نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے واپس اس کو اپنی زوجیت میں روک کے نہ رکھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس نیت سے یہ کام کرے گا، عدت کے اندر رجوع کرے گا، کیوں؟ تاکہ واپس اس کو پھر سے ستائیں گے بیوی کو. فقط ظلم نفسہ، ایسا شخص وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. اپنے اوپر ظلم کرنے والے کا انجام کتنی چھوٹی سی بات بظاہر دیکھنے میں. جو شخص اس نیت سے دوبارہ رکھے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بات، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنائیے. لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے تھے یا کسی غلام کو آزاد کرتے زمانے جاہلیت میں، اگر مذاق میں کیا میں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا سچ بھی سچ ہے اور مذاق بھی سچ ہے. یعنی کوئی مذاق میں اگر بیوی کو طلاق دے، بیوی نہیں رہے گی، مذاق سچ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی 2 گواہ کی موجودگی میں لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، اور سامنے والے نے کہا میں نے قبول کر لیا. بعد میں یہ کہ ارے اب تو مذاق کیا تھا ہم نے. یہاں مذاق نہیں چلتا، شریعت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے ساتھ آپ مذاق نہ کریں. اسی طریقے سے غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے آزاد کر دیا، بعد میں کہ نہیں تو مذاق کیا تھا میں نے. طلاق دے بیوی کو اور کہے کہ ارے وہ تو خالی ایسے ہی کہا تھا میں نے، تم کیا سچ سمجھ رہے تھے کیا؟ یہاں مذاق نہیں چلتا. ثلاث جدہن جد، پیارے رسول نے بہت واضح الفاظ میں کہا. یہ اللہ کی آیتوں کی جو ہے وہ مذاق میں لے رہے ہیں آپ. اتنا بڑا عظیم الشان معاہدہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور معاہدہ طے کرنے کی جگہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں، جو کتاب و حکمت اس نے نازل کیا ہے، جو کھلی کھلی تعلیمات تم کو وحی کے ذریعے سے پہنچی، ان نعمتوں کو یاد کرو، اس کو مذاق نہ بناؤ. یعظکم بھی، جس سے تم نصیحت حاصل کرو. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو. یہ مذاق بنانے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہے، اس کی اتنی تفصیلات بیان کی ہیں، جزئیات تک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. تم اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان چیزوں کی اہمیت سمجھو اور اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. کتنا شریعت کو ہلکے میں لے رہے تھے، کتنا مذاق کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے بہت کلیئر کٹ الفاظ میں طلاق اور خلا اور اس طریقے کے جو آئلی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. بڑی اہم باتیں اس کے اندر آئی ہیں. آگے ایک اور آیت ہے اس سلسلے میں، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.